ہم مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم مختلف معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم ملازمت میں سیلری کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا معاشی طور پر کوئی بھی پریشانی ہمیں ہے، ایک کام کریں تو نعمتوں کو اپنے پاس قید رکھنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا۔ ماہرین نفسیات نے بتایا کہ شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جو انسانی اعصاب کو پرسکون کر دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ کے اندر شکر گزاری کی عادت ہے، نعمتوں کو قدردانی سے دیکھتے ہیں، تو آپ بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں اور ان کی قدر کرنا، چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھنا اور موجود نعمتوں کی قدر کرنا، یہ ہماری زندگی میں صحت بھی لاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ آپ اپنے پاس موجود نعمتوں پہ غور اور فکر کریں۔ اب شکر گزاری ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ نعمتوں کو اپنے پاس بڑھانے کا ایک اور طریقہ، شکر گزاری کا ایک اور طریقہ، ماشاءاللہ شکر ادا کرنے کی نسبت سے مسلسل 7 حج اس نے بغیر کسی ناغہ کے کیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، معاشی اعتبار سے مالی تنگی کا رونا اور نعمتوں کی کمی کا رونا، یہ ہر جگہ ہے۔ ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے میرے پاس کچھ مال اور آ جائے تو آسانی ہو جائے، یعنی مال کے آنے کو وہ اپنی پریشانی کے دور ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آج ہماری اصل پریشانی مال کی کمی نہیں ہے، نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ آج ہماری اصل پریشانی کیا ہے؟ تو بتا سکتا ہے کیا ہے؟ ہماری اصل پریشانی موجود نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ ہماری اصل پریشانی جو نعمتیں ہمارے پاس آج موجود ہیں ان کا شکر ادا نہ کرنا ہے، ہماری اصل پریشانی یہ ہے۔ ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نعمتیں کم ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ اور نعمتیں آ جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کیا ان کی دور ہو چکی جن کے پاس ہم سے زیادہ نعمتیں ہیں؟ ہر ایک کے اوپر گزرا ہے نا۔ تو ہماری آج اصل پریشانی موجود نعمتوں پر شکر گزاری کا نہ ہونا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری میں آ کے پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں وائی می، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرا ہی کاروبار کیوں ختم ہوا، میرا ہی بچہ دنیا سے کیوں گیا، میری ہی بچی کو جو ہے وہ سسرال میں عزت کیوں نہیں ملی، میں ہی کیوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ آج صبح بھی ایک خاتون نے یہی کہا کہ میں ہی کیوں، میرا کیا قصور ہے۔ یہ جملہ کیوں نکلتا ہے وائی می؟ کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ کہ یہ انسان جس کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے اس نے زندگی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ وہ بھی اسی کے اندر سے نکلتی ہے کہ آخرت اس کو یاد نہیں۔ تیسری وجہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیاں ہیں جو اسے پتہ ہی نہیں، یا بھول بیٹھا ہے، غافل ہے، شیطان نے بھلا دیا۔ سب سے پہلی وجہ کیا بتائی تھی جی؟ یاد ہے کسی کو؟ ابھی بتائیے 1 منٹ پہلے۔ زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ زندگی کا فلسفہ، آزمائش کا فلسفہ اگر سمجھنا ہو 2 جملوں میں، یہ زندگی کیا ہے؟ ہمارے صبر اور شکر کا امتحان ہے، بس۔ زندگی کیا ہے؟ ہمارے شکر اور صبر کا، یا صبر اور شکر کا امتحان ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ جو انسان اس بات کو سمجھ لے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا وائی می، مجھے کیوں، میں ہی کیوں۔ کیونکہ جب یہ سمجھ لے گا تو اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر انسان نعمتوں میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے تو نعم العبد،
جنت اس کی، اور پریشانی تنگی تکلیف میں ہے صبر کرے تو نعم العبد، جنت اس کی۔ دونوں طرف اسی کے لیے خیر ہے، چٹ بھی اس کی پٹ بھی اس کی۔ ایمان والا جو شکر بھی ادا کرتا ہو نعمتوں کا، اور پریشانیوں پہ صبر کرتا ہو، چٹ بھی اس کی پٹ بھی اس کی، سب کچھ اس کا۔ اس کا پلس تو پلس ہے ہی، اس کا مائنس بھی پلس ہے۔ یہاں کھاتا مائنس والا اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعجب کا اظہار فرمایا، ایک عجیب بات کا اظہار فرمایا۔ مومن کا ایک عجیب معاملہ حدیث میں ہے، یہ عجب کا لفظ ہے۔ فرمایا مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، سراپا خیر ہی خیر ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو نعمتیں ملیں گی، شکر ادا کرے گا، درجات بلند ہوں گے، جنت پہنچے گا۔ اس کو کوئی غم پریشانی تکلیف آئے گی، یہ صبر کرے گا، درجات بلند ہوں گے، جنت میں پہنچے گا۔ اس کا تو سارا معاملہ بھلائی اور خیر ہے، چٹ بھی اس کی ہے پٹ بھی اس کی ہے۔ مومن کا تو اللہ نے یہ معاملہ رکھا۔ دوسری وجہ، ہم نے دنیا کو بہت کچھ سمجھا ہوا ہے، یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری ضروریات خواہشات یہاں پوری ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہی نہیں، جنت کو بنایا ہے ایسا جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میرے بندو، دنیا کی زندگی میں تھوڑا صبر شکر اور میری مان کے زندگی گزار لو، جنت میں جب آؤ گے جو تم چاہو گے سب کچھ تمہیں ملے گا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تھوڑا سا صبر کر لو۔ جس کو یہ فلسفہ معلوم ہو، جس کو یہ بات معلوم ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وائی می، میں ہی کیوں، وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں کوئی کافر کہے وہ الگ بات ہے، مسلمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی دنیا کی جتنی مرضی بڑی ہو جائے، آخرت کی زندگی کے حوالے سے کی مناسبت میں کیا ہے یہ؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، ہم ہوں گے، پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہے، لوگ کیا جواب دیں گے؟ یومن، اللہ ایک دن، کچھ کہیں گے نہیں بعض یومن، کہ کچھ حصہ، ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ ہمیشہ نعمتیں دینا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نعمتیں دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں کی زندگی کو تسلی سے گزار لو، صبر کے ساتھ۔ پھر یہ جو جملہ نکلتا ہے نا، میں ہی کیوں، وائی می، جب اس کو اس بات کا یقین ہو، کون سی بات کا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں بہت ساری باتوں کا اپنے الفاظ میں، کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو فرمایا میرے بندو، میں تمہیں وہ نعمتیں دوں گا جو کوئی اور تمہیں دے نہیں سکتا، اور میرے بندو اگر تم میری ان نعمتوں کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرو گے تو قیامت کے دن گواہوں کی موجودگی میں حساب کتاب ہوگا، تمہیں ثابت کرنا ہوگا تم نے میری نعمتوں کو میرے احکامات کے مطابق استعمال کیا۔ جب تم یہ ثابت کر دو گے، میں وہ ساری نعمتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دوں گا اور اس کا مالک بنا دوں گا۔ دنیا میں تمہیں عرض دی ہوئی ہیں۔ اور میرے بندو، اگر تم نے میری ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ جس کے پاس یہ معلومات ہوں وہ بھی ڈپریشن میں تو نہیں جانا چاہیے اس کو۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت کو پورا اختیار ہے، پورا حق ہے، وہ جس نعمت کو جب چاہے واپس لے لے، یا کم کر دے، یا کوئی نعمت بالکل ہی نہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو سمجھ لیں گے تو پھر کسی نعمت کی کمی میں یا اس کے نہ ملنے پہ یا چھن جانے پہ یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مجھ سے کیوں لے لی، بلکہ تسلی ہوگی کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت یقیناً میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا قانون اٹل ہوتا ہے، وہاں تبدیلیاں نہیں ہوتی، ایک ہی قانون ہوتا ہے۔ وہ ہماری حکومتوں کے قانون تھوڑی ہیں کہ کوئی بھی حکومت آگے کوئی بھی تبدیلی کر دے۔ اللہ رب العزت کا قانون ایک ہے، لا مبدل لکلماتہ۔ ان کا قانون کیا ہے؟ میرے بندو تم شکر ادا کرو، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔
ہم مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم مختلف معاشی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم ملازمت میں سیلری کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا معاشی طور پر کوئی بھی پریشانی ہمیں ہے، ایک کام کریں، اللہ رب العزت کی موجود نعمتوں کا شکر دل سے ادا کریں، دل کی قدردانی کے ساتھ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس میں اگر بہت ڈیٹیل میں جائیں تو 3 باتیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی دل سے ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، اور وہ نعمتیں نافرمانی میں استعمال نہ ہوں۔ پھر ہمارے پاس نعمتیں کم نہیں ہو سکتی، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ جب تک بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس وقت تک نعمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا، ملتی رہتی ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرنا بند کر دیتا ہے، تب نعمتوں کے دروازے پیچھے سے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر ہے، ہم کتنی لینا چاہتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو نعمتوں کو اپنے پاس قید رکھنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ جب کچھ کھاتا ہے نا، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کچھ پیتا ہے اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کرنا نعمتوں کو قید کرنے کی زنجیر بھی ہے، اور شکر ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کی رضا بھی ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جس کا دیا کھاؤ اسی کے گیت گاؤ؟ یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک عام طور سے ہم 10 مرتبہ تو کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، 3 چیزیں تو یہ ہو گئی۔ آج کل کے نوجوانوں نے رات کو مڈ نائٹ میل بھی منگوانا ہوتا ہے فوڈ پانڈا کو کال کر کے۔ اس کے علاوہ چائے جب مل جائے، پانی دن میں کتنی مرتبہ، کبھی جوس، کبھی کوئی میٹھا، اور کبھی کوئی چلتے پھرتے، کوئی شام کو پکوڑے، دہی بڑے، سموسے، کوئی نہ کوئی چیز چل جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ کبھی بسکٹ ہو گیا۔ تو صبح سے لے کے رات تک ہم کم سے کم 10 مرتبہ تو کچھ کھاتے ہیں، لیکن ان 10 مرتبہ میں کھانے سے پہلے بسم اللہ روز کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ شاید 1-2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اور یہ 10-12 مرتبہ روز کھانے کے بعد یا پینے کے بعد الحمدللہ کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں؟ شاید کوئی 2-4 دفعہ، یا 1 دفعہ، یا کئی دن میں 2 دفعہ، 4 دفعہ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، دن میں اگر 10 دفعہ کچھ کھانے پینے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن شکر تو ادا نہیں کرتے۔ پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، بعد میں الحمدللہ بھول جاتے ہیں۔ تو شکر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی بھائی؟ تکلیفیں کیوں نہیں آئیں گی؟ تو شکر ادا کرنا، نعمتوں کو اپنے پاس روکنا، یہ ہے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا بہترین ذریعہ۔ اور شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ شکر کو عبادت کا مقام ملا ہے۔ اس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، تہجد کی نماز عبادت، صدقہ اور زکوٰۃ عبادت، شکر ادا کرنا بھی عبادت ہی ہے، اور یہ بہترین عبادت ہے۔ اور شکر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خوب بہترین وصف تھا، ان کی کوالٹی تھی، صفت تھی ان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں، شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، نعمتوں کے شکر گزار تھے، شکر کرنے والے تھے۔
اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، اس بندے کو پسند فرماتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، شاکر لنعمہ۔ اور اگر ان کی آزمائشوں پہ غور کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو کہیں آگ میں ڈالا جا رہا، کہیں کہا جا رہا بیوی اور چھوٹے بچے کو، بڑھاپے کی اولاد کو ویرانے میں چھوڑاؤ، اور کہیں بچے پہ گلے کے اوپر چھری چلوائی گئی، اور بہت ساری قربانیاں۔ آزمائشیں تو ان کی تھوڑی تو نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، ہماری ساری آزمائشیں مل کے ان 3 آزمائشوں جتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن وہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہو کان عبدا شکورا، وہ شکر کرنے والے بندے تھے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں 950 سال تو فقط تبلیغ تھی، اور 950 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے بتائیں ذرا؟ ایک وقت کے نبی ہیں، 950 سال دین کی دعوت دی، کتنا آدھا گھنٹہ روز یا جب ٹائم ملتا تب؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح شام دن رات انہوں نے 950 سال دین کی دعوت دی، اور 950 سال میں فقط 80-82 لوگ مسلمان ہوئے تقریباً، اور اتنی تکلیفیں کافروں نے دیں، اتنے مذاق اڑائے، اتنی باتیں کی، اتنے جو ہے طنز اور طعنے اور تکلیف زبان سے دیتے رہے کہ ایک وقت آ گیا، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا تھا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کسی کو مت چھوڑ، ساروں کو ختم کر دے۔ پھر عذاب آیا اللہ کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے اتنی تمام پریشانیوں کے باوجود انہو کان عبدا شکورا، یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اور آ جائے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے، ساری رات بعض مرتبہ تہجد میں کھڑے ہوتے، اتنا کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تو سارے معاف ہو چکے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں، تمام انبیاء سے زیادہ، سب سے زیادہ پریشانیاں آپ پر آئیں۔ طائف میں صرف زبان سے نہیں کہی گئی، پتھر بھی جسم پہ مارے گئے، جسم لہو لہان ہوا، ساری زندگی غم اور تکلیفیں، سگے اور محبوب چچا حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور بہت سارے غم ملے، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ دنیا کے حالات نشیب و فراز، یہ آنے جانے رہنے ہیں، یہ رہیں گے، دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے۔ ہم اگر ان حالات میں رہتے ہوئے خوش رہنا چاہتے ہیں اور نعمتوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرما دیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، تم نعمتوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، ارے میں بھی تمہیں دینا چاہتا ہوں، رکھو اور بھی لو، طریقہ سن لو، جو موجود ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ تم شکر ادا کرتے رہو، میں دیتا رہوں گا۔ تم شکر ادا کرنا مت بند کرنا، میری نعمتوں پہ کبھی کمی نہیں دیکھو۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر کبھی مہنگائی آئے گی، کبھی ڈالر مہنگا ہوگا، کبھی بجلی مہنگی ہوگی، کبھی بے روزگاری بڑھے گی، کبھی امپورٹ پہ پابندی لگے گی، اور کبھی کوئی اور سبب بنے گا، اور میں تمہیں نچا کے رکھ دوں گا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں تگنی کا ناچ نچا دے، یا ہم نعمتوں میں رہیں؟ ہماری اپنی مرضی ہے۔ نعمتوں میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ نعمتوں کی قدردانی دل سے، زبان سے اللہ کا شکر، اور ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ بس یہ 3 کام کر لیں تو نعمتیں کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ نعمت اور شکر یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لازم و ملزوم معاملہ ان کا۔ شکر اور نعمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کو جب نعمت ملتی ہے اور یہ شکر کرتا ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو نعمت ملتی ہے، ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، تو بھی یہ واپس چلی جاتی ہے۔ نعمت اور شکر یہ دونوں ساتھی ہیں،
انہیں آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے، ساتھ ہی رکھنا ہے۔ نعمت تو آ گئی اور شکر کو نکال دیا دل سے، زبان سے، تو یہ بھی نعمت بھی چلی جائے گی۔ تو یہ آسان سمجھنے کے لیے نا سادہ سی بات، نعمت اور شکر دونوں کو ساتھ رکھیں۔ خالی نعمت کو ساتھ رکھنے کی بات نہ کریں، شکر کو بھی ساتھ رکھیں تو نعمت بھی محفوظ رہے گی۔ ہم نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں، شکر بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے دل میں بات ڈال دی، سادہ سا ایک آسان سا کلیہ۔ نعمت اور شکر دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ نعمت موجود، چاہتے ہی موجود رہے، شکر ادا کرتے رہیں۔ نعمت موجود اور شکر ادا کرنا بھول گئے، نعمت تو چاہتے ہیں کہ رہے لیکن یہ کسی وقت آزمائش میں آ جائے۔ اچھا جی، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ایک سوال ہے، آپ چھوٹے بچے آپ سے پوچھ رہا ہوں، بڑوں سے نہیں پوچھتا۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہوگا، ہمیں ہوگا؟ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی اتنی اس بات کو سمجھتا۔ ہم اگر شکر ادا کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فائدہ تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا میں تو پھر بے پرواہ ہوں، سب سے غنی ہوں اور بڑی تعریف والا ہوں، بزرگ ہوں۔ تو اپنے ہی فائدے کے لیے بندہ شکر ادا کر لے بھائی۔ اور بندہ، اللہ تعالیٰ بندے کو کیا کیا سمجھائیں، کیا کیا بتائیں، پھر بھی ہم نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ اپنے ہی ہاتھوں سے کلہاڑی مارنا۔ جنہوں نے نعمتیں دی وہ اور دینا چاہتے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں بھائی ایسے لے لو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں تم اس طریقے پر عمل کرو گے فائدہ بھی تمہارا، ہمارا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ تو پھر اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، یقیناً صبر کرتا ہے اور اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ روزے دار کا اجر بہت زیادہ، لیکن اس کے لیے اس نے کتنی محنت کی، سحری کھائی، پھر روزہ رکھا، پھر شام کو افطاری کی، تو اس کو بہت بڑا ثواب ملا۔ لیکن ایک آدمی، حدیث کے اندر آتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد دل سے قدردانی کے ساتھ اللہ کا شکر زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو اس روزے دار کی طرح ثواب ملتا ہے۔ وہ سارا دن محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، پھر جا کے اجر پا رہا ہے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ حضرت صاحب یہ روٹی بھی کھا رہے، بوٹی بھی کھا رہے، حلوہ بھی کھا رہے، پہلے ہاتھ دھو لیے، بسم اللہ پڑھ لی، بعد میں ہاتھ دھو لیے اور اس سے پہلے الحمدللہ پڑھ لی، لو جی ان کو بھی ثواب مل گیا۔ اب اس سے زیادہ اور کتنی آسانی چاہیے بھائی؟ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں ہیں۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب، خیر ہی خیر ہے۔ نعمتیں ہوں یہ شکر ادا کرے، خیر، پریشانی آئے صبر کرے تو بھی خیر۔ شکر ادا کرنا یہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ یہ جنت میں جا کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تیرا شکر تو نے وہاں اچھی گاڑی دی تھی، اللہ تیرا شکر تو نے وہاں اچھا کاروبار دیا تھا۔ کیا یہ کہیں گے؟ اللہ تیرا شکر میری بیوی بڑی اچھی تھی، وہاں یہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ تیرا شکر مجھے نوکری بڑی اچھی مل گئی تھی، وہ میں نے پراپرٹی کا کام کیا جناب بڑا مزہ آیا۔ یہ باتیں نہیں وہاں کہہ رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ جنتی جب اللہ کا شکر جنت میں جا کے ادا کریں گے، کون سی نعمت ہے جس کا وہ شکر ادا کریں گے؟ ہدایت۔ ہدانا لہذا، اللہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اگر آپ ہدایت نہ عطا فرماتے تو کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا۔ اب اسی کو تھوڑا سا اور الفاظ سے سمجھ لیجئے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ یہ قرآن میں ہے، اہل جنت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہدایت کی نعمت پر کریں گے۔ ہمیں مال مانگنے والے تو ہیں، پیسہ مانگنے والے تو ہیں، اچھی گاڑی، گھر، کاروبار، اسٹیٹس، عہدہ، یہ سب مانگنے والے تو ہیں، ہدایت مانگنے والے تھوڑے رہ گئے۔ اچھی گاڑی کی بنیاد پہ کسی کو جنت نہیں ملے گی، ہدایت کی بنیاد پہ ملے گی۔ ذرا غور کیجئے، جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے
اس دن کوئی بندر، کوئی مچھر، کوئی مکھی، کوئی سانپ، کوئی کتا بھی تو پیدا ہوا ہوگا نا دنیا میں کہیں، کہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہم اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے؟ کوئی نہ کوئی تو کہیں ہوا ہی ہوگا نا۔ اللہ کا کتنا کرم کہ اس نے انسان بنا دیا۔ اگر وہ بندر بنا دیتا ہمیں تو کیا ہوتا؟ کوئی مداری جو ہے نا ہمیں ڈگڈگی بجا کے ایسے نچا رہا ہوتا اور ہم ناچ رہے ہوتے، اور اگر وہ ہمیں گدھا پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی اپنا سامان ہماری پیٹھ پہ ڈال رہا ہوتا، پیچھے سے ڈنڈا بھی مار رہا ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں؟ انسان بنا۔ پھر انسانوں کے اندر بھی اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، مسلمان بنا دیا۔ بھائی جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن کوئی سکھ، ہندو، کوئی عیسائی، کوئی کافر بھی تو پیدا ہوا ہوگا نا زمین کے اوپر کوئی، یا اس دن صرف مسلمان پیدا ہوئے تھے؟ تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان بنایا، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا، کلمہ عطا کر دیا۔ یہی نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں اور سجدے میں پڑ جائیں تو قیامت تک اللہ کی قسم صرف ان نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، باقی تو چیزیں بہت بات کی، اور جنتی بھی اسی کا اظہار کریں گے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ ہمارا کاروبار بڑا اچھا تھا وہاں پہ۔ وہ جب جنت کی نعمتیں دیکھ لیں گے، دنیا تو انہیں بدبو، سڑی ہوئی، غلیظ محسوس ہوگی، کدھر سے ہم کون سے کوڑ کباڑ سے اٹھ کر آئے۔ تو شکر نعمتوں کو قید کرنے کی زنجیر، شکر اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب، اور شکر عبادت بھی ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ شکر عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن لیجئے قرآن مجید کی آیت، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عجیب انداز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ آخر اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ہمارے محاورے میں آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ تو شکر عذاب الہی سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ دیکھیں کتنی مزیدار بات ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم میں اللہ نے کوئی شکر کی قید نہیں لگائی کہ اتنے درجے تک شکر کرو، جتنا کر سکتے ہو کرتے رہو۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا شکر ادا کرو بھی پھر ملے گی جنت، پھر بچائیں گے، نہیں، کرتے رہو شکر میرا ادا۔ کمی کوتاہی کو چلو ہم معاف کر دیں گے، شکر ادا کرتے رہو، شکر گزار بن جاؤ، میری نعمتوں کے قدردان بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نعمت عطا فرما دیتا ہے، چنانچہ جب وہ بندہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سزا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو جس کی وجہ نعمتیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاروں کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کے لیے اللہ رب العزت نے انعامات کے وعدے فرمائے ہیں۔ بعض لوگوں کے چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، 8 دن کا، بالغ ہونے سے پہلے تو بڑے مغموم ہو جاتے ہیں، اور غم کی بات بھی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا انعام بھی ہے۔ غم تو یقیناً بڑا ہے، اس پہ صبر کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ کہتے ہیں ہاں۔ تم نے اس کے دل کا پھل، جو دل کا ثمر تھا، دل کا پھل، جگر کا ٹکڑا، وہ لے کے لیا، اس کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے کیا کہا؟ جس وقت تم نے کیا میرے بندے نے کیا کہا؟
تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس بندے نے تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا شکر ادا کیا، کوئی ناشکری کے کلمات نہیں بولے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ تو کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو غم بہت بڑا ہے، کوئی شک نہیں۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا کسی کے چھوٹے بچے کا، تو فرماتے دل تو یہ کرتا ہے کہ تمہیں مٹھائی کا تحفہ بھیجوں، تمہارے لیے جنت کی نعمت کے وعدے آ گئے، مٹھائی بھیجنی چاہیے، مطلب سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کا انداز سمجھیے آپ، یہ مٹھائی دینے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جن کی نظر کہیں اور ہوتی ہے نا، آخرت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اوپر، یہ وہاں سوچ وہیں جا سکتی ہے۔ اچھا آج کل کے زمانے میں اولاد کی نافرمانی سے اکثر لوگ تنگ اور پریشان، والدین کے دل کا حال تو پوچھیں کہ دل کیسے اولاد جلاتی ہے، اور سگی اولاد دل جلاتی ہے۔ اور تربیت کرنا والدین کے لیے شریعت سنت کے مطابق آج کل کے بے حیائی، بے دینی، سوشل میڈیا کے اس طوفان کے دور میں مشکل ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں، لیکن اگر کسی کا بچہ چھوٹی عمر میں چلا جائے تو اس کو کئی فائدے ہو رہے ہیں اخروی اعتبار سے، غم بہت بڑا ہے، صبر کرے گا جنت میں گھر بن گیا گھر۔ اس کے علاوہ بندہ غور کرے، دل کو تسلی دے رہی ہے نا، بندہ اس بات پر غور کرے اگر یہ بڑا ہو جاتا تو پتہ نہیں یہ بچہ خود بھی جنت میں جاتا کہ نہ جاتا، اعمال نیک کرتا نہ کرتا، کیا بنتا۔ اب یہ خود بھی جا رہا ہے، ماں باپ کو بھی لے کے جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ شکر گزار ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ چند فائدے تو آپ کو قرآن و حدیث سے بتائے، لیکن ماہرین نفسیات یہ بھی کچھ فائدے بتاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میڈیکل والوں نے بھی، میڈیکل سائنس کی ریسرچ بھی موجود، وہ بھی چند باتیں سن لیجئے۔ ماہرین نفسیات نے بتایا کہ شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے جو انسانی اعصاب کو پرسکون کر دیتی ہے، یہ دل اور دماغ کو مطمئن کر دیتی ہے، حسد اور جلن سے بچا لیتی ہے۔ شکر گزاری یہ انسان کے اعصاب کو پرسکون کر دیتی ہے۔ جب اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں، دل دماغ مطمئن ہو جاتا ہے، تو حسد اور جلن یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ کے اندر شکر گزاری کی عادت ہے، نعمتوں کو قدردانی سے دیکھتے ہیں، تو آپ بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں اور ان کی قدر کرنا، چیزوں کو مثبت انداز سے دیکھنا اور موجود نعمتوں کی قدر کرنا، یہ ہماری زندگی میں صحت بھی لاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ اور سنیے کیا کیا فائدے ہیں۔ شکر گزاری کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے جی؟ پہلا، امریکہ میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق لوگوں کا شکریہ ادا کرنا یہ گڈ مینرز میں سے ہے، اچھے آداب میں سے ہے، لیکن یہ آپ کے تعلقات میں گہرائی لاتا ہے، مضبوط کرتا ہے تعلقات کو۔ اگر آپ کا کام کسی بندے نے کر دیا، مدد کر دی، اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، کیا ہوگا؟ ایک تو اچھی عادت ہے، لیکن اس بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کا کام کرنے، آپ نے کسی کا شکریہ ادا کیا جو اس نے آپ کا کام کیا، آپ کا خیال رکھا، مدد کی، آپ نے جب شکریہ ادا کیا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو اپنے دوست کے طور پر تیار کر لیا ہے جو آئندہ آپ کی کسی پریشانی میں آپ کا مددگار ہوگا، کسی بھی مصیبت میں کام آنے سے نہیں پیچھے ہٹے گا۔ شکر گزاری کی کیفیات جسمانی صحت اور دماغی صحت کے لیے بھی بہترین۔ شکر گزار بندہ جسم بھی سلامت رہے گا اور دماغ بھی اس کا ٹھیک رہے گا۔ میڈیکل سائنس کی رپورٹ کے مطابق شکر گزار بندے کو جسمانی صحت اچھی ملتی ہے، مثبت اثرات آتی ہے، مختلف اقسام کی تکالیف سے بچاؤ ہو جاتا ہے، مختلف تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ دماغی صحت میں جو بہتری آتی ہے اس کے بارے میں لکھا کہ شکر گزاری کی عادت
دماغ سے منفی جذبات کو کم کر کے اعصاب کو پرسکون کرتی ہے اور دماغ مثبت انداز میں سوچتا ہے۔ یہ ہمارا دماغ بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ پازیٹیو سوچے گا ہم اچھی پرسکون زندگی گزاریں گے، جب یہ نیگیٹو سوچنا شروع ہو جائے گا ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ بتاتے ہیں ریسرچ کے مطابق شکر گزار بندے یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ناشکرے جو ہوتے ہیں یہ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کی عادت دماغ سے منفی جذبات کو ختم کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، اعصاب سکون میں آ جاتے ہیں، اور انسان پازیٹیو جب سوچتا ہے تو آگے بہتر طریقے سے زندگی گزار لیتا ہے۔ غصہ اور چڑچڑاہٹ یہ اب ایک کامن آ گئی ہے بیماری نا، بچوں میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بڑوں میں بھی ہے۔ اس کو دور کرنے کی ایک آسان سی چیز کیا ہے؟ غصہ اور چڑچڑاہٹ دور کرنے کا آسان نسخہ سمجھ لیجئے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں جب آپ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری کا جذبہ اندر پیدا کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے غصہ اور چڑچڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں جی ماہرین نفسیات؟ کہ آپ اپنے پاس جو موجود چیزیں ہیں یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان کو دیکھتے ہوئے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس رویے کے اختیار کرنے کی وجہ سے غصہ اور چڑچڑاپن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا انہوں نے ایک علاج بتایا، اگر انسان کسی منفی سوچوں میں ہو، میں نیگیٹو تھنکنگ ہو، جذبات اس کے بڑے منفی ہوں، برے ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہو رہے ہیں، آپ اپنی دستیاب چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں اور یہ سوچیں کہ دنیا کے کتنے اور لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ ماہر نفسیات کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہوں، نیگیٹو تھنکنگ آ رہی ہو، آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو کیا کریں؟ آپ اپنے پاس موجود نعمتوں پہ غور اور فکر کریں اور کمپیریزن کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے جو آج آپ کے پاس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے نا بڑی ریسرچ کی ہوگی، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں تو لازمی کی ہوگی، شاید لاکھوں میں کر لی ہو، اور اس کے اوپر بے بہا پیسہ بھی لگایا ہوگا۔ یہ جو ریسرچ کرتے ہیں نا تو اس پہ بڑے تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، پورے اس پہ تھیسس لکھے جاتے ہیں، بہت کام ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ہزاروں یا لاکھوں ڈالر بھی لگا دیے ہوں گے، پھر یہ جا کے انہوں نے نکالا ہوگا نتیجہ، ایسے نہیں نکل گیا۔ لیکن 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں میں پہلے ہی بتا گئے، اور اس سے بہتر بتا گئے، کامل بتا گئے۔ ان لوگوں کی باتوں میں صرف دنیا 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 اور دنیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، سب کچھ۔ کافروں کا ویژن کیا ہے؟ موت تک کا۔ ایمان والوں کا ویژن جنت تک کا ہے۔ کہتے ہیں علماء کی سوچ بڑی تنگ نظر ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے، ارے یہ تو جنت تک دیکھ رہے، اس کو تنگ نظری کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب ہم دین کے بارے میں اوپر والے کو دیکھیں گے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر یہ پیدا ہوگا جذبہ کہ بھائی ہمیں بھی اور عبادت کرنی چاہیے، ہم وہیں کے وہیں ہیں، وہ دیکھو کہاں کسے کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی بات پر عمل کرنے کا یہ فائدہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سوچ بدل جاتی ہے نا، پازیٹیو سے نیگیٹو ہو جاتے ہیں ہم۔ ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں تو پردہ کر لیتی ہوں تو پردہ ہی نہیں کرتی، اس سے تو میں اچھا ہوں، اس سے تو میں اچھی ہوں۔ پھر یہ جذبات ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، جہاں ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے، پھر ایسا ایسا نیچے آ جاتے ہیں۔ دین کے بارے میں اوپر والے کو ہم دیکھیں گے، ہم ترقی پہ آئیں گے دین میں، اور نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم دین میں نیچے آ جائیں گے۔ دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر کے نیچے والے کو دیکھیں گے، شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں،
اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ موجود نعمتوں کے بارے میں شکر ادا نہیں ہوتا، جسم کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل دماغ میں کیفیات بدل جاتی ہیں، اور ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مکمل بات بتائی۔ اب شکر گزاری ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ اس کا پہلا طریقہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا میرے پاس کون کون سی نعمتیں موجود ہیں۔ آپ کسی دن 2 پیپر لے لیں، ایک پیپر پہ ان نعمتوں کا حساب لکھیں، ان نعمتوں کو لکھیں جو ہمارے پاس ہیں۔ یہ آنکھ، کان، کتنی نعمتیں خود اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں نا، کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ تو اللہ نے خود گنوائی ہیں، آنکھ، کان، دل، اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ تو ایک پیپر ہم بنائیں اور ان نعمتوں کا حساب لکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی تفصیل لکھیں، اور ایک دوسرا پیپر بنائیں ان نعمتوں کے بارے میں جو چیزیں ہمیں چاہیے، پھر دونوں کا تقابل کریں، پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو بن مانگے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ نعمتوں کو اپنے پاس بڑھانے کا ایک اور طریقہ، شکر گزاری کا ایک اور طریقہ، اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی ہو جانا، کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم، میرے رب کی تقسیم ہے یقیناً بہتر ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق اس لیے نہیں دیتے، اگر ان کو زیادہ مل گیا ان کی آواز میں پیسے کی جھنکار شامل ہو جائے گی، یا ان کی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ پیسہ اچھا نہیں ہے، اس لیے نہیں دیتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقسیم کی ہے، ہم نے تقسیم کی ہے۔ اب جو آدمی تقسیم پر اعتراض کرے نا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی اور بڑی ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ آج یہ بھی ہماری ایک کمزوری ہے، بہت بڑی غلطی ہے، ہم بڑی نعمت کو تو نعمت سمجھتے ہیں، چھوٹی نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ صبح 8 بجے آفس جانا ہے، ٹائم پہ آنکھ کھل گئی تو اللہ کا شکر ہے، نعمت ہے۔ 8 بجے آفس پہنچ گئے ٹائم پہ، الحمدللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بچہ اسکول گیا ہوا 2 بجے واپس آنا ہے، وہ 2 بجے واپس آ گیا، الحمدللہ یہ نعمت ہے۔ آپ نہانے گئے ہیں واش روم میں، یہ پانی کھولا، ادھر سے ٹھنڈا آیا، ادھر سے کھولا گرم آ گیا، الحمدللہ نعمت ہے۔ صابن موجود ہے، وہ نعمت ہے۔ آپ نے نہا کے کپڑے بدل لیے دوسرے صاف ستھرے، یہ نعمت ہے۔ ناشتہ آپ نے کر لیا، چائے پی لی، ناشتہ کر لیا، کچھ کھا لیا، یہ نعمت ہے۔ ہم ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بڑی بڑی جو تمہاری تمنائیں ہیں، آرزو ہیں، وہی ہوں گی تو شکر تب ادا کریں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو انجوائے نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ایک حج کا ثواب ملا، یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ یہ بھی نعمت ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے اوپر بھی شکر ادا کریں، پھر بڑی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکیں گے۔ جو چھوٹی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ بڑی کا بھی نہیں کر پاتا۔ کپڑے نکالنے کے لیے الماری کھولی، ایک ایک وقت میں ایک ہی پہن سکتے ہیں نا، لیکن اس کے نیچے چند اور بھی رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو انجوائے کرنا شروع کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے مزے آئیں گے۔ نعمتوں کو اپنے پاس بحال رکھنے کا ایک اور بہترین طریقہ، اور شکر گزار بننے کا ایک اور بہترین طریقہ، کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یہ آنکھیں نعمت ہیں، غیر محرم کو مت دیکھیں۔ ہم نعمتوں کو غلط جگہ استعمال نہ کریں، ان کا مس یوز نہ کریں۔ پھر نعمتوں کو اور بڑھانے کا ایک نسخہ اظہار نعمت بھی ہے، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ۔ اللہ کسی کو نعمت دینا، اللہ رب العزت جب کسی کو نعمت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شکر گزار بھی بنے، اس کا اظہار بھی کرے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے بندے کے پاس جو نعمتیں اس کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے کو چہرے سے کپڑے خراب پھٹے ہوئے، جیسے بالکل خراب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس وقت۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا؟ مال نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ بڑا مال ہے، اونٹ بھی، بکری بھی، غلام بھی، بڑا کچھ ہے۔ تو پھر یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہیں
جب مال دیا ہے تو چاہتے ہیں کہ اس کا اثر دیکھیں بھی۔ اب ایک امیر آدمی جو اچھی گاڑی خرید سکتا ہے، اچھی سواری، اچھی لباس پہن سکتا ہے، صاف ستھرا رہ سکتا ہے، یہ بھی جب خراب رہے گا تو بھائی کسی نے اگر اس سے کوئی مدد مانگنی کیسے مانگے گا؟ تو خود ہی پھٹے پرانے کپڑے میں ہوگا تو کوئی اس کے سامنے اپنی تھوڑی بات رکھ سکتا۔ تو اچھا کپڑا، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا مکان، اچھی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا شکر کے اظہار کے طریقے کے مطابق ٹھیک، ورنہ یہ ریاکاری اور تکبر میں بھی آ سکتا ہے۔ منفی خیالات سے بچ کے نعمتوں کا اظہار، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ اور بڑھانے کا ایک اور طریقہ، وہ کیا؟ ہم 2 نفل روزانہ صلاۃ الشکر ادا کر لیں، کوئی ترتیب بنا لیں۔ ایک صاحب ہیں تو اللہ نے ان کو موقع دیا حج کا، وہ حج پہ چلے گئے اور وہاں حدیث پڑھی فضائل حج میں سے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی کتاب ہے، حج پہ جانے والوں کو پڑھنی چاہیے کہ ایک حج کا یہ ثواب، دوسرے حج والے کے لیے یہ ثواب، تیسری حج والے کے لیے یہ ثواب، جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور وہاں جناب اس اللہ کے بندے نے، وہ زندہ ہے بھی، مانگنا شروع کر دیا، تو اس کے دل میں اللہ نے ڈالی کہ میں شکر ادا کرتا ہوں حج کی نعمت کے اوپر۔ خیر وہ حج سے جب واپس آیا تو اس نے اگلے سال پھر اللہ نے اسے حج کا موقع دیا۔ اس پہلے حج سے لے کے دوسرے حج تک ہر دن روزانہ بلا ناغہ 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حج پہ جو ہے نا وہ بلایا۔ اگلے سال پھر وہ حج پہ گیا، ماشاءاللہ شکر ادا کرنے کی نسبت سے مسلسل 7 حج اس نے بغیر کسی ناغہ کے کیے، اللہ نے عطا فرما دیا شکر ادا کرنے کے اوپر۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جس نعمت کو چاہتے نا زیادہ آئے، بس جتنی موجود ہے اس پہ شکر ادا کرنا شروع کریں، یہ کبھی کم نہیں ہوتی نعمتیں۔ یہ ہماری ناشکری، بول ہماری زبان سے شکر کا نکلتا ہی نہیں۔ کسی سے کہیں پوچھ لو، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے کیسا حال ہے، بس دیکھیں اب ناشکری کیسے شروع کرتے ہیں، کیسے شروع ہو جاتی ہے ناشکری۔ کبھی شکر ملے کہ آپ کو اچھا کاروبار مل گیا، اچھا آرڈر مل گیا، اچھی نعمت مل گئی، انکریمنٹ مل گیا، کوئی الاؤنس مل گیا، بونس مل گیا، کوئی نعمت مل گئی، زبان سے اس کا اظہار ہم کرتے ہی نہیں۔ ہمیں تو کیا کہتے ہیں دوسرے لوگ موت آتی ہے، وہ ہم دوسروں سے سب سے ہر وقت چھپا ہی رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے حساب سے دوسروں کی ہمدردی لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے، بالکل یہ ہماری اپنی ہی بیوقوفیاں ہیں کہ کوئی ہماری ہمدردی کر دے گا یا اس کی ہمدردی سے کچھ مل جائے گا۔ کیا اس کی ہمدردی سے آپ کا بجلی کا بل ادا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ نے نعمتیں دی شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ ہماری زبان پہ شکر ہی ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ، دعاؤں کا اہتمام۔ یہ صلاۃ الحاجت میں نے آپ کو بتائی، اور ایک نوجوان کا قصہ بھی سنایا۔ وہ حج کر کے واپس آیا تو مستقل اس نے یہ عمل ہی شروع کر دیا، اللہ نے 7 دفعہ بلا لیا۔ تو میں اور آپ کریں گے، اللہ مجھے بھی بلا لیں گے، آپ کو بھی بلا لیں گے، شکر تو ادا کریں ہم۔ ایک صحابی ہیں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس وقت فرمایا ہوگا، اللہ کی کتنی رحمت ہوگی معاذ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، کہ معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بتائیں جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں چھوٹی چیز ہو گئی۔ اس جملے کے بعد جنت بھی نیچے والی چیز ہے، اللہ اور اس کے رب حبیب کی رضا جنت سے اونچی نعمت۔ اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزار جائیں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے محبت کا اظہار فرما دیں۔ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولنا. اے معاذ، اللہ کی قسم ہے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کرے یہ جملہ نبی علیہ السلام کبھی ہمارے بارے میں بھی فرما دے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کبھی نہ بھولنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے میں، شکر ادا کرنے میں، عبادات میں میری مدد فرما. یہ بھی شکر ادا کرنے کے طریقوں میں سے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. وہ دعا وہ بھی ہے، ہم بھی دعائیں مانگیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور صرف اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا، انسانوں کا شکر بھی ادا کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا انسانوں کا، وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا. جو چھوٹا کام نہیں کر سکے وہ بڑے کام کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بندوں کا شکر ادا بھی کیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کے ساتھ بدلہ دو، بھلائی کرو. جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تمہیں کچھ دے، تم بھی اس کو کچھ دو، بھلائی کرو، بدلہ دو. اللہ نے وسعت دی ہے، کوئی چیز ان کو ہدیہ کر دو، تحفہ دے دو. وسعت نہیں ہے یا کنجوس ہو، حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے کنجوس کا، وسعت نہیں ہے یہ کنجوسی ہے. تو کم سے کم زبان سے تو شکر ادا کرو. اور اتنا زبان سے شکر ادا کرتے رہو کہ تمہارا دل کہہ دے کہ میں نے اس کے لیے دعائیں بہت کر لی ہیں. یعنی دوسرے کے شکر گزار رہو، ایک دوسرے کے شکر گزار رہو. اور اسی طرح آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی دوسرا کوئی چیز دے تو تم اس کو جزاک اللہ خیرا کہا کرو. ہم شکریہ بھی کہتے ہیں، تھینک یو بھی کہتے ہیں. چلیں یہ بھی کہنا ہو شوق پورا کر لیں، لیکن جزاک اللہ خیرا یہ کہنے کی عادت ڈالیں. جب شیطان کو یہ معلوم ہوا نا کہ شکر ادا کرنے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ بندے کو نعمتیں زیادہ بھی دیتے ہیں، راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور اپنے عذاب سے حفاظت بھی دے دیتے ہیں، اس کو جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں. اتنی ساری چیزیں جب شیطان کو معلوم ہوئی نا، وہ تو دشمن ہے ہمارا، ازلی دشمن ہے. اس نے پھر اللہ کو کیا کہا، اللہ پھر یہ میں اس کے انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا، اتنا بھٹکا دوں گا، بہکا دوں گا، ورغلا دوں گا، آپ دیکھیں گے ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر ناشکرے ہوں گے، آپ ان کو شکر کا والا نہیں پائیں گے، سارے ناشکرے ہوں گے. اور ناشکری آج ہماری عام بیماری بن چکی. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے، لیکن تم شکر گزاری نہیں کرتے. 2 واقعات سن لیجئے پھر بات مکمل کر لیتے ہیں. شکر گزاری کے حوالے سے اگر ہماری زبان سے شکر گزاری ہو جائے، نعمتیں کم نہیں ہوں گی، واللہ کم نہیں ہوں گی. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ نے 3 بندوں کی آزمائش کی، 2 ناکام ہو گئے، 1 کامیاب ہو گیا. 3 بندے تھے. ایک کوڑی تھا، برس کا مریض، پورے جسم پہ نشان وغیرہ نہیں ہوتے، بدنما سا لگتا ہے بندہ، غریب بھی تھا، پریشان بھی تھا. دوسرا تھا گنجا، بال ہی نہیں تھے. اور تیسرا تھا نابینا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس کو آ کے ملا، کبھی تمہاری کیا خواہش ہے، تمنا ہے؟ اس نے کہا بس میری تمنا یہ ہے کہ میرا رنگ خوبصورت ہو جائے، جلد صحیح ہو جائے، لوگ وحشت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، میں کہیں جاتا نہیں، کوئی مجھے بلاتا نہیں، اور بس ایسے پریشانی والی زندگی گزار رہا ہوں. اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے ٹھیک کر دیا. پوچھا بھی تمہیں کو مال چاہیے، کو مال پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ. تو اس کو ایک گابن اونٹنی جو ہے وہ مل گئی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. پھر یہ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، بھائی آپ کی کوئی تمنا؟ نے کہا بھائی سر پہ بال آ جائیں، بدصورت لگتا ہوں، چھوٹے بچے بھی میرے سر پہ چپت مارتے ہیں، تو اب میں مفہوم میں بسارا عرض کر رہا ہوں. تو کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی شخصیت میں وقار نہیں لگتا، ایسے ہی بس عیب ہے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے جانا آنا میرے پاس، تو میں اب کیا کروں؟
تو بال آ جائیں. اس نے جناب ہاتھ پھیرا, بال آ گئے, خوبصورت ہو گیا. کوئی مال, میں کہا ہاں گائے مل جائے. تو اس کو ایک اونٹ گائے مل گئی, وہ بھی غالباً گاہبند تھی, آگے بچہ دینے والی حاملہ. تیسرے کے پاس گیا, وہ صاحب نابینا تھے. اس سے پوچھا بھئی آپ کی کوئی خواہش؟ اس نے کہا نابینا کی کیا پوچھتے ہو بھائی, لوگوں کے لیے رات میں اندھیرا, میرے لیے دن میں بھی اندھیرا, کہیں آنا جانا مشکل, کچھ نظر نہیں آتا, اور کاروباری معاملات میں بھی تنگ ہوں, پریشان ہوں, تو کچھ کر نہیں سکتا, تو بے چین اور پریشان ہوں. اس نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے بینائی عطا فرما دی. بھائی کوئی مال, اس نے کہا بکری مل جائے. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بکری عطا فرما دی, وہ بھی اسی طرح حاملہ. اب تینوں کو ان کی پسند کی چیزیں, نعمتیں مل گئیں, اور مال بھی پسند کے مل گئے. پھر اللہ رب العزت نے برکتیں اتنی دیں کہ ایک کا تو جنگل اونٹوں سے بھر گیا, ایک کا جنگل گائے سے بھر گیا, ایک کا جنگل بکریوں سے بھر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں لائیو اسٹاک کوئی عام سی چیز ہے؟ اگر کسی کے پاس جنگل میں 5000 گائے ہوں, ایک گائے کتنے کی ہے؟ یہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں. یہ سینکڑوں ہزاروں کی, لاکھوں کی بات نہیں ہے. جنگل بھرا ہوا, ریوڑ بھرا ہوئی کی بات نہیں ہے, حدیث میں جنگل کی بات آئی ہے. اب اس میں 2000 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 10,000 بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ہم چولستان گئے, ایک ایک ٹبے پہ 2-2 ہزار جانور میں دیکھ کر آیا ہوں. ٹبا نہیں ٹوبا. کسی ٹوبے میں 1000 جانور, کسی میں 1500, کسی میں 2000 جانور. تو وہ تو جنگل کا ذکر ہے. تو اگر 10,000 اونٹ ہو اور 5 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ہو تو آپ خود لگا لیں. اب جناب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بنی اسرائیل کی 3 بڑی پرسنالٹیز بن گئی. اب لائیو اسٹاک والے کے بعد دودھ بھی ہے, اور جناب مکھن بھی ہے, اور اس طرح کی اور کتنی چیزیں. بکرے کی کھال اتارتے ہیں تو کھال بھی قیمتی ہے, لیدر بھی ہے. تو مطلب بہت کچھ ہے. اس کو اگر آپ اس حساب سے سوچیں تو 3 بڑی بڑی انڈسٹریاں بن گئی لائیو اسٹاک کی نا, الگ الگ. اب اللہ رب العزت نے پھر اس کو آزمانے کے لیے ان کو آزمانے کے لیے اسی فرشتے کو بھیجا. وہ اسی حال میں اسی حلیے میں, انسانی روپ میں پہلے کے پاس آیا. پہلا کون تھا جی؟ کوڑی. دوسرا کون تھا؟ گنجا. اور تیسرا نابینا. کوڑی کے پاس آیا, اس کو کہا اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, مال دیا ہے, اور یہ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. میں ایک مسافر ہوں, میں نے سفر پہ جانا ہے. اللہ کی مدد اور آپ کے اس تعاون کے بغیر میرے لیے جانا بڑا مشکل ہے. اتنے اللہ نے تجھے اونٹ دیے, ایک مجھے دے دو, میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے, ایسے نکمے کام کرتے نہیں ہو, مانگنے آ گیا, اور کیا کہہ رہے ہو مجھے دیا ہے؟ میں تو جدی پوچھتی امیر اور خاندانی لینڈ لارڈ چلا آ رہا ہوں, نہ بات کرنے کی تمیز, اور ایسے ہی آگے کام کرتے کچھ نہیں, ہٹے کٹے ہو, چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ. اس نے کہا بھائی تم وہی نہیں ہو جو پہلے اس طرح سے کوڑی تھے؟ میں کہا چلو دفع ہو جاؤ. اس نے ساری باتیں کر کے نکال دیا. میں کہا اچھا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو, غصہ کیوں ہوتے ہو؟ اگر تو پہلے سے ہی اچھا تھا نا تو ٹھیک ہے, جیسا پہلا تھا ویسے ہی تو ہو جائے, میں دعا کر دیتا ہوں. تو کہہ رہا تو ہمیشہ سے ہی اچھا تھا, اگر تیری یہ بات جھوٹ ہے تو وہ جیسے تھے اللہ تجھے ویسے ہی کہتے. یہ باہر آ گیا. ادھر سے اس کی جناب جانور تباہ ہو گئے. کوئی وائرس آنا تو آج عام سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں, کوئی بھی اللہ نے معاملہ کیا, اس کا جو مرض تھا کوڑ پن وہ بھی آ گیا, جانور بھی گئے, واپس اسی پوزیشن پہ آ گیا. یہ دوسرے کے بعد پھر گیا. وہ کون تھا جی؟ گنجا. اور اس کو کیا ملی تھی؟ گائیں, اور خوب اس کے بعد تعداد تھی. یہ پھر اس کے پاس اسی جا کے سوال جواب کیے کہ بھئی میں مسافر ہوں, اور اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, اور آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بھی ہیں, اتنے آپ کے پاس جانور بھی ہیں, ایک مجھے دے دو, میرا کچھ گزارا ہو جائے اور میرا سفر آسان ہو جائے, ایک اللہ کے نام پہ مجھے دے دو. اس نے منع کر دیا کہ نہیں چلو یہاں سے. میں کہا بھائی تم وہی تھے نا, ایک زمانے میں شاید تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور تم اندھے تھے, گنجے تھے. اس کو غصہ چڑھ گیا کہ آ جاتے ہیں, شرم ہی نہیں آتی, نکال دیا. میں کہا بھائی غصہ نہ کرو, ٹھیک ہے,
کہ جی میں نے تو اتنی بزنس ڈیلیں کی اور دن رات محنت کی اور ایسے میں نے سودے کیے اور ایسے میں نے جانور پالے، یہ کیا وہ کیا، تو میری محنت کا نتیجہ ہے، تم کہاں سے آگے یہ کہتے ہو؟ اچھا بھائی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو نا یہ تو پھر جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے، اگر پہلے سے امیر سے تو رہو امیر، اور نہیں تھے تو پھر ویسا اللہ کر دے جیسے تم تھے۔ ادھر اس کی گنجا پن بھی واپس آ گیا اور اس کی جانور بھی ختم ہو گئے۔ ابھی تیسرے کے پاس آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو آگے کہا، یہ تیسرا کون تھا جی؟ نابینا۔ اس کو کیا ملی تھی؟ بکریاں۔ بکری سے پھر آگے بکریوں کے ریوڑ سے ریوڑ بنتے گئے۔ یہ وہی اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں کتنی اچھی بینائی دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، میں مسافر غریب، میں نے کہیں جانا ہے، تم میری کچھ مدد کر دو گے، مجھے ایک بکری دے دو گے، اللہ نے تجھے اتنی دی، ایک مجھے دے دے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں، میرا کام بن جائے گا، اس کے بغیر میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا اس کو اپنی اوقات بھی یاد آ گئی، اللہ کی عطا اور انعام بھی یاد آ گئے، کہنے لگا تو نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے، ایک بکری کیا ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے، جتنی تیری ضرورت ہے اس میں سے تو لے جا۔ وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیرے 2 ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تیرے کام میں مزید برکت دیتا۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی اوقات یاد رکھے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹوری تو نہیں سنائی تھی نا نعوذ باللہ کہ چلو جی اپنی امت کو کوئی رات کو نیند کے لیے کوئی ان کو سٹوری سنا دو۔ کل ایک یتیم خانے میں ہم گئے تھے تو بتائے تھے رات کو ہمارا سٹوری ٹائم ہوتا ہے، یہ کوئی سٹوری ٹائم تو نہیں تھا نعوذ باللہ، یہ سمجھانا تھا اپنی اوقات کو یاد رکھو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھو، کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ تو حدیث میں واقعہ آیا ہے، لیکن ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے کہ مخلوق کی کیسے شکر گزار ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک، پیدا کرنے والا، خالق، رازق، سب کچھ ہے، یہاں دونوں طرف مخلوق ہیں۔ کیا ہوا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مرد مجاہد گزرے ہیں، بادشاہ، نیک بادشاہ تھے۔ اللہ ایسے بادشاہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسے بادشاہ ہمیں خالی کتابوں میں ہی ملتے ہیں، ایسے حکمران تاریخوں میں ہی ملتے ہیں، نظر تو نہیں ہمیں آئے، اللہ ہمیں دکھائے، ہمارے پاکستان کو بھی اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے۔ تو ان کا ایک غلام تھا، ایاز نام تھا ان کا، سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ اپنے تذکرے کے لیے وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، ان تذکروں سے ایمان تازہ رہتا ہے، طبیعت میں شوق پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے کچھ حاسد تھے، اب اس غلام کو بادشاہ کا قرب ملا تو حاسد آ گئے۔ یہ بات پکی ہے، جس کے بعد نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی اس کے حاسد اتنے زیادہ ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ آپ کے پاس جتنی نعمتیں کم ہوں گی حاسدین اتنے کم، یہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی حاسدین بڑھتے جائیں گے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور سب سے زیادہ حاسدین آپ کے تھے۔ یہ جس طرح شکر اور نعمت کا جوڑ ہے نا، اسی طرح نعمت کے ساتھ حاسدین کا بھی جوڑ ہے۔ اور ہمارے اکابر کا اخلاق کیا تھا؟ جب انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ مجھ سے کوئی حسد کر رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اچھا اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسی نعمت تو ہے نا جس پہ لوگ حسد کر سکتے ہوں۔ کہاں نیگیٹو سے پازیٹیو نکال کے لے آتے تھے پوائنٹ۔ تو حاسدین نے جا کے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا خاموشی سے روز کہیں جاتا ہے، ایک کس نے الماری کو بنائی ہوئی ہے اور اس کی چابی بھی کسی کو نہیں دیتا، جاتا بھی روز ہے اور کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، تو ہمیں تو گمان ہے اس نے نا خزانے سے قیمتی ہیرے موتی نکال کے ادھر جمع کیے ہوئے۔ بادشاہ کو جناب اس طرح حاسدین نے جا کے بات کہہ دی۔ بادشاہ نے بھی کسی وقت سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا، یہ حاسدین بھی سارے ساتھ تھے۔ ایاز جی کیا تمہارے پاس کوئی ایسی الماری ہے جسے تم لاک اینڈ کی میں رکھتے ہو، چابی لگا کے رکھتے ہو؟ جی ہے۔ روز دیکھتے ہو؟ جی۔ کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے؟ ہاں جی کسی کو نہیں دیکھنے دیتا، میں اکیلے دیکھتا ہوں۔ لاؤ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دی، بادشاہ نے چابی لی اور کسی کو کہا، وہ حاسدین جو تھے، جاؤ بھی جو کچھ ہے الماری میں سے نکال کے لے آؤ۔ اب یہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ جناب آج تو ایاز کا ہی قلعی کھل جائے گی اور سب کام جو ہے نا اس کا پتہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ اندر اس نے بہت کچھ قیمتی چیزیں رکھی ہوں گی۔ اب وہ گئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے، آئے تو کیا دیکھا
पुराने जूते हैं, एक पुराना करता है और एक तहबंद है, पुराना बोसीदा। ये 3 पुरानी चीज़ें लाके बादशाह के सामने रख दी। अब सारा दरबार बादशाह और सब हैरान, ये क्या है? सुल्तान महमूद गजनवी ने अय्याज से पूछा, अय्याज क्या उस अलमारी में यही था? जी बादशाह सलामत यही था। इसको तुम लोखंड की में रखते हो? जी। किसी को देखने भी नहीं देते? जी बादशाह सलामत मैं किसी को नहीं देखने देता, ये मेरी ज़ाती चीज़ है। आखिर क्या है इसमें? अब सुल्तान महमूद गजनवी का वो ग़ुलाम अय्याज, उसको अपनी औकात याद थी और अपने मुनइम बादशाह के एहसानात याद थे। कहने लगा, बादशाह जब मैं आपके पास आया था ये वाले जूते थे मेरे पास, ये कुर्ता पुराना फटा पहना हुआ था, ये तहबंद थी मेरे पास, तो रोज़ जाके मैं अपने नफ्स को ये याद करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई ये जब तू आया था तो तेरे पास ये था, ये है तेरी औकात, इसके बाद जो कुछ तुझे मिला है तेरे बादशाह का तेरे ऊपर इनाम है। जब एक मखलूक का इतना ख्याल कर सकती है उसकी अताओं का, हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह हमारे खालिक हैं। हम जब दुनिया में आए थे क्या लेकर आए थे? और तो बाकी बातें दूर की, बदन पे कपड़ा भी ना था, हाथ में पकड़ने की क़ुव्वत नहीं थी, पाँव में चलने की क़ुव्वत नहीं थी, गर्दन भी एक जगह ठहरी भी नहीं थी, आंखों का भी कोई फोकस नहीं था, चबाने के लिए मुंह में दांत नहीं थे, दोस्त दुश्मन की अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी। हम क्या लेकर आए थे अल्लाह के यहाँ से? जो कुछ अल्लाह ने हमें बाद में अता फरमाया ना, जब माँ के पेट से लेकर आए थे क्या लेकर आए थे? कुछ भी तो नहीं। और अल्लाह की कसम, इन बातों को तवज्जो से सुन लीजिए, अल्लाह अगर हमें आंखें ना देते हम नाबीना होते, ज़ुबान ना देते हम गूंगे होते, कान ना देते हम बहरे होते, अल्लाह अकल ना देते हम पागल होते, अल्लाह इज्जत ना देते हम जलील होते, अल्लाह ईमान ना देते हम काफिर होते। ये जो इज्जतों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान ही तो है ना। तो जो हदीस में बनी इसराइल का वाक़या सुना, उसमें 2 ही बुनियादी नुक्ते निकलते हैं। अपनी औकात को याद रखना, अल्लाह की नेमतों को याद रखना कि जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे उम्मत को मैसेज दिया नेमतों की हिफाजत का और तरक्की का, बाकी रहने का। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।